بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پانچواں درس حدیث فضائل ایمان کے بیان میں آج ہم اس درس میں ایمان کا مطلب، ایمان کامل کے اجزاء، ایمان اور اسلام، ایمان جاننے کا نہیں ماننے کا نام ہے، اور اعمال کی حیثیت سنیں گے۔ سب سے پہلے ایمان کا مطلب سمجھ لے کہ ایمان کے معنی ہے یقین کرنا، تصدیق کرنا، مان لینا، اور اصطلاح شریعت میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا اور ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود اور پروردگار نہیں، اس کے تمام ذاتی و صفاتی کمالات برحق ہے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہے۔ ان کی ذات صادق و مصدوق ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی صورت میں اللہ کا جو آخری دین و شریعت لے کر اس دنیا میں آئے، اس کی حقانیت و صداقت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ایمان کامل کے اجزاء۔ محدثین کے نزدیک ایمان کے 3 اجزاء ہیں: تصدیق بالقلب یعنی اللہ کی وحدانیت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین کی حقانیت پر دل سے یقین رکھنا، اور اس یقین و اعتماد پر دل و دماغ کا مطمئن رہنا۔ اقرار باللسان یعنی اس دلی یقین و اعتقاد کا زبان سے اظہار، اعتراف اور اقرار کرنا۔ نمبر 3 اعمال بالجوارح یعنی دین و شریعت کے احکام و ہدایات کی جسمانی بجا آوری کے ذریعے اس دلی یقین و اعتقاد کا عملی مظاہرہ کرنا۔ ان تینوں اجزاء سے مل کر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اور جو آدمی اس ایمان کا حامل ہوتا ہے اس کو مومن و مسلمان کہا جاتا ہے۔ ایمان اور اسلام۔ کیا ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے، یا یہ دونوں لفظ ایک ہی مفہوم کو ادا کرتے ہیں؟ اس سوال کا تفصیلی جواب تفصیلی بحث کا متقاضی ہے، جس کا یہاں موقع نہیں۔ خلاصے کے طور پر اتنا بتا دینا کافی ہے کہ ظاہری مفہوم و مصداق کے اعتبار سے تو یہ دونوں لفظ تقریباً ایک ہی مفہوم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے ان دونوں کے درمیان فرق ہے کہ ایمان سے عام طور پر تصدیق قلبی اور احوال باطنی مراد ہوتے ہیں، جبکہ اسلام سے اکثر و بیشتر ظاہری اطاعت و فرما برداری مراد لی جاتی ہے۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وحدانیت، رسالت اور شریعت کو ماننے اور تسلیم کرنے کا جو باطنی تعلق دل و دماغ سے قائم ہوتا ہے اس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس باطنی تعلق کا جو اظہار عمل جوارح کے ذریعے ظاہر احوال سے ہوتا ہے اس کو اسلام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک محقق کا قول ہے، تصدیق قلبی جب پھوٹ کر جوارح اعضاء پر نمودار ہو جائے تو اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام جب دل میں اتر جائے تو ایمان کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ حقیقت ایک ہے، سمجھنے کے اعتبار سے اس کو کبھی ایمان کہا جاتا ہے اور کبھی اسلام۔ اس لیے ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، نہ تو ایمان کے بغیر اسلام معتبر ہوگا اور نہ اسلام کے بغیر ایمان کی تکمیل ہوگی۔ مثلا کوئی آدمی 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، ہر سال زکوٰۃ بھی ادا کرے، استطاعت ہو تو حج بھی کر ڈالے، اور اسی طرح دوسرے نیک کام کر کے اپنی ظاہری زندگی کو اسلام کا مظہر بنائے ہوئے ہو، مگر اس کا باطن قلبی تصدیق اور انقیاد سے بالکل خالی ہو اور کفر و انکار سے بھرا ہوا ہو تو اس کے یہ سارے اعمال بیکار محض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایمان یعنی قلبی تصدیق تو رکھتا ہے، مگر عملی زندگی میں اسلام کا مظہر ہونے کے بجائے سرکشی و نافرمانی کا پیکر اور کافرانہ و مشرکانہ اعمال کا مجسمہ بنا ہوا ہے، تو اس کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا۔ بعض اہل نظر نے ایمان اور اسلام کی مثال شہادتین سے دی ہے
یعنی جیسے کلمہ شہادت میں دیکھا جائے تو شہادت وحدانیت الگ ہے اور شہادت رسالت الگ ہے، یعنی شہادت وحدانیت الگ ہے اور شہادت رسالت الگ ہے، لیکن ان دونوں کا ارتباط اور اتحاد اس درجے کا ہے کہ شہادت رسالت کے بغیر شہادت وحدانیت کارآمد نہیں اور شہادت وحدانیت کے بغیر شہادت رسالت کا اعتبار نہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایمان اور اسلام کے درمیان دیکھا جائے تو بعض اعتبار سے فرق محسوس ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کا ارتباط و اتحاد اس درجے کا ہے کہ اعتقاد باطنی یعنی ایمان کے بغیر صرف اعمال ظاہرہ اسلام کھلا ہوا نفاق ہے، اور اعمال ظاہرہ کے بغیر اعتقاد باطن کفر کی ایک صورت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ ایمان جاننے کا نہیں ماننے کا نام ہے۔ ایمان کے بارے میں اس اہم حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تصدیق یعنی ماننے کا نام ایمان ہے، نہ کہ محض علم یا معرفت یعنی جاننے کا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جانتا ہے کہ اللہ ہے اور اکیلا ہے، وہی پروردگار اور معبود ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین و شریعت اور تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ مبنی بر حقیقت و صداقت ہے، مگر وہ آدمی دل سے ان باتوں کو نہیں مانتا، ان پر اعتقاد نہیں رکھتا، اس کا قلب ان باتوں کے ادغام کو قبول کرنے سے خالی ہے، تو اس آدمی میں ایمان کا وجود نہیں مانا جائے گا، اس کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ مومن تو وہی آدمی ہو سکتا ہے جو ان باتوں کو سچ اور حق بھی جانے اور دل سے مانے۔ یاد رہے، مومن تو وہی آدمی ہو سکتا ہے جو ان باتوں کو سچ اور حق بھی جانے اور دل سے مانے اور تسلیم بھی کرے۔ جب داعی حق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو تمام اہل عرب بالخصوص اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ الوہیت کے بھی قائل تھے، اور یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہے، اور جو دین و شریعت پیش کر رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے، مگر ان میں سے جو لوگ حسد و عناد رکھنے کے سبب ان حقائق کو ماننے اور تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کے دل و دماغ میں ایمان کا نور داخل نہیں ہو سکا اور وہ کافر کے کافر ہی رہے۔ ان حقائق کا جاننا ان کے کسی کام نہ آیا۔ بعض صورتوں میں اقرار باللسان کی قید ضروری ہے۔ جن حقائق کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کا زبان سے اقرار کرنا گو وجود ایمانی کے لیے ضروری ہے، لیکن بعض حالتوں میں یہ زبانی یعنی اقرار باللسان ضروری نہیں رہتا۔ مثلا اگر کوئی آدمی گونگا ہے اور اس کے قلب میں تصدیق تو موجود ہے لیکن زبان سے کوئی لفظ ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کا ایمان زبانی اقرار کے بغیر بھی معتبر مانا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی جانی خوف یا کسی واقعی مجبوری کی بنا پر زبان سے اپنے ایمان کا اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان بھی زبانی اقرار کے بغیر معتبر ہوگا۔ اعمال کی حیثیت۔ وجود ایمان کی تکمیل کے لیے اعمال بھی لازمی شرط ہے، کیونکہ تصدیق قلب اور زبانی اقرار کی واقعیت و صداقت کا ثبوت اعمال ہی سے ہوگا۔ یہی عملی ثبوت ظاہری زندگی میں اس فیصلے کی بنیاد بنتا ہے کہ اس کو مومن و مسلمان کہا جائے۔ اسی بنا پر یہ حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان و اسلام کے دعوے کے باوجود ایسے اعمال کرتا ہے جو خالصتاً کفر کی علامت اور ایمان و اسلام کے منافی ہے، یا جن کو اختیار کرنے والے پر کافر ہونے کا یقین ہوتا ہے، تو وہ آدمی کافر ہی شمار ہوگا۔ اس کے اور ایمان و اسلام کا دعویٰ غیر معتبر مانا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔